ایشوی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بنا پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پھر دوستو، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور صحابیہ تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن ضحافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا، اور یہ ام المؤمنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکونت سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہے، حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست ان میں کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی تھی۔ اپنے والد کا مزاج رکھا کرتی تھی، روزے میں دن گزارا کرتی تھی اور دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی، دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں بھی کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کریں، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، اور یاد رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑے عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھا کرتی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب احادیث درج کی گئی ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینے کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر جنازے کو کندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو پیارے دوستو، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت ساری خدمات لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طواف دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر عوالی میں رہا کرتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلیں ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث اور قرآن کی آیات نازل ہوں تو شام کو وہ مجھے بتا دینا اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما دوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اس طرح کی باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس میں یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر چلیں بتائیں کیا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو پھر دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور کے سسر تھے اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور کی بیویاں تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو پھر دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے جھٹکا دیا اور غصہ میں کہنے لگی، کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دوستو، خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے
اور جلدی سے حضور کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی محسوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں۔ سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ سے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی کہ صحابہ کرام کی جان میں جان آئے۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے، یعنی وہ اسے اپنی ایک طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو پہلے دوستو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی ہو اور انہیں چھوڑ دیا ہو۔ تو پہلے دوستو یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو پر وقت مل سکے۔